حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے. دنیا کو ٹھکانہ وہ بناتا ہے جس کا آخرت میں ٹھکانہ نہیں ہے. جس کو آخرت کے ٹھکانے پر یقین ہے وہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے پڑتا نہیں. دنیا اس آدمی کا ٹھکانہ ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں. وَمَالٌ مَّن لَّا مَالَ لَهُ، اور دنیا اس آدمی کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی دنیا کی مالداری کے پیچھے وہی لوگ پڑے رہتے ہیں جن کو آخرت کے حصے سے کوئی سروکار نہیں ہے. آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب بھی ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا ہی کے لیے کرنا ہے، خوب مال سمیٹنا ہے. اور تیسری بات فرمائی وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے پیچھے پڑ کر دنیا داری جمع کرنے کے چکر میں وہی آدمی رہتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اگر ہم اپنا اندازہ کریں تو ہمارا 100% طبقہ، بھائی ہمارے گھر میں صبح سے لے کر رات سونے تک کی کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ہاں آخرت کی باتیں ہوتی ہے، فکر آخرت ہے، مرنے کا کوئی دھیان ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی باتیں ہو رہی ہے. اگر ہوتی بھی ہوگی تب بھی اس کا اگر ہم جو ہے اندازہ کریں تو کتنا تناسب ہوگا اس کا. چند منٹ کی باتیں دین کی، باقی ساری باتیں کائے کی ہو رہی ہے؟ دنیا کی باتیں. کہ فلیٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، فلیٹ بھاڑے پر دینا ہے، کرائے پر دینا ہے، یہ جمع کرنا ہے، وہ جمع کرنا ہے، یہ سیونگ کرنا ہے، مال لانا ہے، مال بیچنا ہے، ساری باتیں. اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اس مقام پر لکھتے ہیں قرآن کریم نے یہ باتیں کہ ہماری یاد سے جو لوگ غافل ہے، اے محمد رسول اللہ آپ ایسے غافلوں سے اپنا رخ پھیر دو، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کی طرف اپنا دھیان مت لگاؤ، تم اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں بیان کی ہے جو قیامت اور آخرت کے منکر ہے. ان کافروں کے بارے میں بتلائی گئی. ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کہنا تو صحیح ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کافر ہیں وہ بھلے کتنی ترقی کر جائیں، ان کی ساری ترقی کائے کے پیچھے ہے؟ دنیا کے پیچھے. ان کو آخرت کا تو کوئی خیال نہیں ہے. وہ چاند پر پہنچے اور دیگر کئی سیاروں پر اور ستاروں پر پہنچنے کی کوشش بھی کریں اور کیسا ہی ٹیکنالوجی سسٹم میں وہ آگے چلے جائیں، تب بھی ان کا سارا معاملہ کہاں تک ہے؟ دنیا تک. ان کو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں فرمایا گیا ہے. افسوس ہے کہ انگریزی تعلیم کی وجہ سے اور دنیا کی ہوس اور ہوا، دنیا کے ہوا، دنیا کی خواہشات اور ہوس نے آج کل ہم مسلمانوں کا یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمارے سارے علوم اور فنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومنے لگی ہیں. ہم ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ بچہ اچھا کمائے، ہم وکیل اس لیے بناتے ہیں کہ بچہ اچھا کمائے، ہم اپنے بچے کو انجینئر اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس کی تنخواہ اچھی ہو، ہم اس کو بزنس مین اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بہت سارا پیسہ کیا کرے؟ سمیٹے. یہ تو کافروں کے بارے میں بتلائی گئی بات ہے. آج ہم مسلمان بھی ویسے ہی کافروں کی طرح، ان کی طرح بری حالت ہم سب کی بن گئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری کوششیں معاشیات کے گرد گھومنے لگی، آخرت کے معاملات کو ہم لوگوں نے بھلا دیا، ہمیں آخرت کی باتوں کا دھیان ہی نہیں آتا. اب آگے کا جملہ بڑا اور خطرناک ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. کس کا نام لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں. ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی کل قیامت کے میدان میں کیا چاہیے؟ شفاعت چاہیے کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیں، آپ ہماری سفارش کر دیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں، مگر حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایسی حالت والوں سے رخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے کیونکہ ہم بھی کافروں کی طرح دنیا داری میں پڑ گئے ہیں اور دنیا کے چکروں میں گھوم رہے ہیں. اللہ تو اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ ایسے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں سے اپنا رخ پھیر دو. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، پھر ہم سے اللہ کے رسول اپنا رخ پھیریں گے یا ہم کو ہماری سفارش کریں گے؟ جو کافروں کا حال ہے وہی ہمارا حال ہو چکا ہے. جیسے وہ دنیا داری کے پیچھے پڑے ہیں، ہم بھی دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی یاد نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے تو
کو تو ایسے لوگوں سے اللہ نے اپنا رخ پھیرنے کا حکم دیا ہے. کل قیامت کے میدان میں جب ملاقات ہوگی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے یا ہمارے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, انہیں تو ہمارا اور ہماری سنت کا کوئی خیال نہیں تھا, شریعت کا کوئی خیال نہیں تھا, اسلامی تعلیمات کا کوئی خیال نہیں تھا, تو ان کی تو میں سفارش نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے کہا تھا کہ ان سے اپنا رخ پھیر دو. اگر ایسا ہو گیا تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بد نصیبی کی حالت سے نکال دیں. ہماری فکریں کیا ہو؟ آخرت کی فکر ہو. ہماری یاد کیا ہو؟ اللہ ہماری یاد میں آ جائے. اللہ کو یاد کرنا اتنا عظیم مقام ہے. قرآن کریم میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.